السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، آمین اللہم آمین۔ ہاں جی، سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 52 سے، آیت نمبر 52 سے انشاءاللہ آیت نمبر 57 تک۔ آیت نمبر 52 سے پہلے ہم نے آیت نمبر 51 کو، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا منافقین کی بات ہوئی تھی، اور یہ منافقین کون تھے؟ یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مکہ میں جو لوگ ابھی ایمان لائے تھے لیکن کمزور ایمان والے لوگ تھے اور ہجرت نہیں انہوں نے کی تھی، اور وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو مسلمانوں کے دین میں مسلمانوں کی کامیابی میں شک تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کئی طرح کے لوگ شامل تھے بیچ میں، کیونکہ آپ کو پتہ اس وقت سارا ملے جلے ہی تو لوگ تھے، بلکہ مسلمان اور کافر میں اگر دور سے آپ دیکھیں ان کے گیٹ اپ میں بھی صحیح پراپر وہ فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، اسی طرح سے ہی تو سب کچھ ہوتا تھا۔ آپ موویز دیکھ لیں، عمر سیریز دیکھ لیں، تو وہ جو گیٹ اپس بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ بھی تو ویسے ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کافر اور مسلمان میں نا کوئی فرق واضح نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پھر بعد میں صحابہ کرام کی شان ایسی ہے کہ پھر ظاہری بات ہے ان کے چہروں سے جو ہے نور جھلکتا تھا۔ اچھا، پھر آئیے کہ کافروں کی جب موت واقعہ ہوگی، ان کو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سورہ نام میں پڑھ چکے ہیں، آگے سورہ نحل میں پڑھیں گے، سورہ مومن میں بھی پڑھیں گے، اس کے علاوہ سورہ انفال میں بھی، کہ ان کے منہوں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ بلکہ آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ صحابی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جن سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے کافر، تو فرشتے ان کی دبر پر یعنی ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ اچھا، آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بندہ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں ہی جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں ہم کئی جگہوں پہ آگے بھی پڑھیں گے، ابھی سورہ شورا میں بھی پڑھیں گے، سورہ حدید میں بھی پڑھیں گے کہ جو کوئی انسان اپنے کسب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بظلام للعبید۔ آگے چلتے ہیں، کدا ابی کا کیا ہے؟ مانند، تشبیہ۔ اور دأب کسے کہتے ہیں؟ دأب کہتے ہیں ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنا، اور اصل میں لفظ ہے الدائب، الدائب، الف لام سائلنٹ ہے، دال حمزہ اور جو ہے پھر حمزہ با، الدائب، اس کو کہتے ہیں عادت۔ تو کدأبی، ٹھیک ہے، وہ نہیں، دائب یہ ہے عادت، اصل یہ لفظ ہے، تو یہ شارٹ کر کے نا دأب اس طرح سے بن گیا، اصل میں لفظ ہے الدائب۔ تو کدأبی جب کاف ساتھ لگا تو وہ اس طرح سے ہو گیا، مانند حالت کے، کہ اب یہاں پہ لکھا ہوا جیسی حالت تھی، یا مانند حالت کے، یا مانند عادت کے۔ دائب کسے کہتے ہیں؟ عادت کو۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ کہ لگاتار کنٹینیوسلی آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں، اس میں آپ کو محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ بھی مثال کے طور پہ کوئی عام کوئی لے لے
مطلب مثال کے طور پہ آپ نے اپنا ایک بنانا ہے کہ آپ نے یہ اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کہ جیسے آپ نے اسکول جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے، تو وہ اس میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کی آہستہ آہستہ وہ پھر عادت بن جاتی ہے، پھر آپ کو وہ ایزی لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں دوسرے اس میں کر رہی ہوں. تو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنا، یہ ہے دأب. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے، ابھی ایک اور آیت آگے آ رہی ہے اسی کے بارے میں. ہمیشہ ایک ہی حالت، یعنی مانند حالت کے، مانند عادت کے آل فرعون. آل فرعون میں کون کون ہے؟ وہ جتنے قبطی تھے نا سب، وہ سب اس میں شامل ہیں. والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم شعیب، قوم ثمود، قوم عاد، ان سب کی ایک ہی عادت تھی. سمجھ آئی؟ 52. ان سب کی ایک ہی عادت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کدأبی کا لفظ استعمال کیا. اس لیے ہمیں اپنی عادت نہیں ایسی بنانی چاہیے جیسی ان کی تھی. ہمیں اپنی حالت اور عادت بدل لینی چاہیے. اگر ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. مانند عادت کے یا حالت کے آل فرعون کے، یعنی قبطیوں کے، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یہ تمام قومیں جو گزر چکی ہیں، جو سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، آگے ہود میں بھی پڑھیں گے. کفروا، انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے. اخذ، لینا، پکڑنا. تو جب یہاں پہ اس کے ساتھ آئے پکڑنا، تو اس پکڑ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے عذاب ان پر بھیجا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، بسبب ان کے گناہوں کے. یہاں پہ با کا معنی چینج ہو رہا ہے، حالانکہ با کا معنی آپ کئی جگہوں پر ساتھ پڑھ چکے حرف جر کے طور پر، لیکن یہ یہاں پر بوجہ آ رہا ہے، بسبب ان کے گناہوں کے. ان اللہ، بے شک اللہ، قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. عقاب عقب سے نکلا ہے، عقب بیڑی کو بھی کہتے ہیں، عقب پیچھے آنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ پیچھے پیچھے ہی ہوتی ہے سزا. کیوں پکڑا؟ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. ذالک، یہ، بأن اللہ، یہ جو پکڑ تھی، بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ، کہ بے شک اللہ، لم، نہیں. پہلے آپ لا پڑھ چکے ہیں، لن پڑھ چکے ہیں، لم ہے. لن تو آپ اوپر کی ڈگری ہے نا، سب سے لاسٹ میں جو ہے، بالکل لیسا، اس طرح سے یہ لم ہے. لم نہیں، یکو ہے وہ، مغیرن، تبدیل کرنے والا. غیر، غا یا را، اور مغیر مطلب کسی چیز کا بدل جانا. آپ نے سائنس میں جو اردو میں پڑھے ہوئے ہیں، تغیر پذیر ایک لفظ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی یہیں سے نکلا ہے. تو مغیرن، تبدیل کرنے والا. نعمتن، کسی نعمت کو. نعمتن میں کیا آ رہا ہے؟ اسم نکرہ آ رہا ہے، اور یہ کوئی بھی نعمت ہے. انعمہا، اس نے انعام کیا ہو جسے. انعم، اس نے انعام کیا ہو. ہا، اس نعمت کو، ہا کا اشارہ اس نعمت کی طرف جا رہا ہے جسے. علی قوم، کسی قوم پر بھی. اللہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تبدیل کرنے والا ہو کسی بھی نعمت کو جو اس نے انعام کی ہو کسی بھی قوم پر. حتیٰ، یہاں تک کہ، اب ہم اردو میں بھی حتیٰ کے پڑھتے ہیں، تو اردو میں کہاں سے آیا؟ یہیں سے ہی آیا. یغیرو، وہ تبدیل کر دیں. پہلے مغیرن کس کی طرف آیا اشارہ؟ اللہ کی طرف آیا. یغیرو، واو الف جمع کے ساتھ آ گیا، اس قوم کی طرف اشارہ آ گیا کہ وہ بدل ڈالیں، تبدیل کر دیں. ما، اسے جو، بانفسہم، ان کے نفسوں میں ہے. یعنی جو ان کے، اب ماں میں، یہ جو ماں ہے نا، اس میں دونوں معنی شامل ہو جائیں گے. اچھائی کے بھی شامل ہو جائیں گے، برائی کے بھی ہو جائیں گے، خوشحالی کے بھی ہو جائیں گے، سارے ہو جائیں گے. بانفسہم، جو ان کے نفسوں میں، یعنی جو ان کے کسب ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو کچھ ان کا. وان اللہ، اور بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اچھا،
نعمت جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں نا تو اگر تو وہ شکر ادا نہیں نہ کرتا، یعنی جب تک وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نا بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ لیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ والی بات کیوں آئی ہے۔ آپ کو اقبال کا شعر بھی یاد ہوگا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا، جس کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو وہ یہیں سے ہی لگتا لیا گیا۔ پہلے بات کس کی ہوئی ہے؟ آل فرعون کی، کہ آل فرعون کو شدید عذاب، شدید سزا سے پکڑا، ذالکہ میں آ گیا کہ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ان کے پاس کیا کیا نعمتیں تھیں؟ ان کے پاس باغات تھے، ہرے بھرے کھیت تھے، خزانے تھے، ساری نعمتیں تھیں، اور سکلڈ پیپل تھے، وہ سب کچھ اللہ نے برباد کر دیا، حتیٰ کہ ان کو غرق کر دیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آل فرعون کا ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذکر کیا، الگ سے ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسی میں ہی ہم دیکھیں کہ یہ جو ماں ہے نا بیچ میں، جو اس تفسیر میں ہے کہ ماں کو، اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ ماں کو، یہ جو ماں ہے، یغیرو ماں بانفسہم، ماں کو کسی قوم کی خوشحالی پر معمول کیا جائے۔ اس صورت میں اس کے معنی وہ ہیں کہ جو ترجمہ کیے گئے ہیں۔ البتہ ماں بانفسہم کا معنی طرز عمل کی بجائے نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت نہیں چھینتے۔ پھر جب ان لوگوں کی نیت میں فطور آ گیا یا بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ جو ماں بانفسہم کا لفظ ہے، نیت میں فطور آ گیا یا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اور اگر ماں کو کسی قوم کی، پہلے آ گیا خوشحالی پر، اب ہے کسی قوم کی بدحالی اور مصائب پر معمول کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو قوم بدحالی اور مصائب کا شکار ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا۔ یہ تھا وہ اقبال کا شعر کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی ایگزیکٹ جو بھی شعر ہو۔ سمجھ آئی؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو پہلے بات آ چکی ہے، انہوں نے جب ان کی نیتوں میں فطور آیا تو اللہ نے بھی ان کی اس نعمت کو سلب کر لیا، چھین لیا۔ اور دوسرا کیا آ گیا؟ دوسرا اس کا معنی ماں کا کیا ہو جائے گا کہ وہ جو بدحالی میں پڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے، اگر اس سے ریلیٹ کریں، پیچھے چلے جائیں تو وہ الگ سے، وہ پھر اقبال کا وہ شعر آ جاتا ہے کہ جو اس قوم کے لیے اقبال نے کہا تھا، سوئی ہوئی، جو اس کو بیدار کرنے کے لیے، کہ اگر آپ اپنی بدحالی اور اپنی مصیبتوں میں سے نہیں نکل سکتے، مطلب مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور وہ اس کے اوپر ٹھیک ہے آزمائشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کا شوہر اس کو مارتا پیٹتا سارا کچھ، ہم عام لفظوں میں بات کریں تو وہ ماری کھائی جائے اور وہ پھر وہ اس کو ہی سمجھے، اپنے آپ کو ہیرو سمجھے کہ جی میں جو ہوں نا بڑا اچھا کام کر رہی ہوں۔ بھی اللہ نے آپ کو سینس دی ہے، عقل دی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اور مار اکثر کون کھاتی تھی؟ اکثر وہی عورتیں کھاتی تھیں جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، وہ پھر مار کھا کے ہی رہتی تھی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ڈومیسٹک وائلنس اس کو جو بولتے ہیں، ابھی بھی پڑھی لکھی خاتون کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں مارا پیٹا جاتا، لیکن وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، نکلتی ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی پٹ کٹ کھا کے ادھر بیٹھے رہیں اور پھر آگے سے آپ اپنے بچوں کو بھی وہی سجیشنز دیں کہ میں نے تو ساری زندگی دیکھا تمہارے باپ سے مار ہی کھائی ہے نا، میں بھی تو بیٹھی ہوئی ہوں نا۔ پھر آپ کا بیٹا بھی مارے گا آگے سے اپنی بیوی کو۔
میں نے عام مثال دی ہے، عام گھر، یہ تو قوموں کی مثال ہو رہی ہے نا کہ قوم اپنی حالت نہیں بدل رہی۔ یہ وہ قوم تھی ہمارے ولی کہ جس کے بارے میں اقبال نے یہ بات کہی تھی، اور پھر اقبال نے جگایا، خود جا کے سو گئے، اور ہم ایسا سوئے اس کے بعد کہ ہم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں۔ کدا ابھی، پھر دوبارہ وہی بات آ رہی، کدا ابھی آل فرعون، مانند ان کے حال کی طرح، یعنی مانند ان کی حالت کے، یعنی ان کی جیسی حالت تھی آل فرعون کی۔ یہ آل فرعون کی بار بار کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آل فرعون کا اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو کچھ ان کو اللہ نے، ٹھیک ہے، قوم عاد کو بھی دیا تھا، اللہ نے کہا ویسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی، جیسی طاقتور وہ قوم تھی ویسی ہم نے پیدا ہی نہیں کی، لیکن وہ ان کے پاس کوئی سکل نہیں تھی میرے خیال میں۔ ان کی عمارتیں، آپ کو احرام مصر اگر آپ جائیں تو دیکھیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی اتفاق ہو نا، وہ کہتے ہیں نا فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیا انجام کیا۔ میرے خیال میں، جہاں تک میرا خیال جاتا ہے، فرعون کی لاش کی طرح آج تک وہ ایسے کھڑے ہیں۔ زمین پہ کتنے زلزلے آئے، زمین پہ کتنے طوفان آئے، وہ وہیں کھڑے ہیں، اور وہ پتھر انسانوں کی قد کاٹ کے برابر ہیں، کچھ اس سے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، اور وہ ان کے پاس آپ دیکھیں کہ کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے پہاڑ سے کٹ کر کے نا تو وہ جو ہے وہ پتھر لائے گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم ٹیکسلا میں، واہ کینٹ میں، جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں پہ نا مطلب فیکٹری ہوتی تھی، تو فیکٹری میں سے نا پہاڑ کٹ کر کے نا تو وہ ہمارے سامنے جا رہے ہوتے تھے، پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ پہاڑ کٹ کر کے جا رہے ہیں اور اب سیمنٹ بن رہا ہے۔ وہ سارا ہم نے بچپن میں سارا وہی دیکھا۔ وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو سارا صحرا ہے، وہاں پہ تو پاس کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے لائے گئے اتنے بڑے بڑے پتھر، ان کو کیسے کاٹا گیا، کیسے انہیں وہ شیپ دی گئی، اور آج تک وہ وہیں کھڑے جڑے ہیں بالکل، اور آپ اس کے اندر ایک کاغذ نہیں گزار سکتے۔ ایسی ماہر قوم تھی وہ۔ ممیز بنانے کا طریقہ، اس کے علاوہ پھر کتنا کچھ جو تھا اس قوم کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کو جو ہے اس وقت جو کچھ بھی تھا ان سے لے کے دیا، اور کچھ چیزیں ختم ہو گئی اور کچھ چیزیں اب بھی کھڑی ہیں، اور جیسے کہ فرعون کی لاش ابھی تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس لیے آل فرعون کا الگ سے ذکر ہوتا ہے کہ یہ بڑی ماہر قوم تھی، ان کے لوگ بڑی مہارت رکھتے تھے، یہ جو قبطی تھے، اور بنی اسرائیل کو جو تھا انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ غلام کیوں بنے؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے ہم غلام ہیں اس وقت اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ مسلمان کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے تھے؟ مسلمانوں کی تاریخ تو پڑھیں، یہ جتنی کتابیں بغداد سے گئی ہیں، کچھ جلا دی گئیں، کچھ بہا دی گئیں، یہ ساری ہماری ہی تو تھی۔ یہ جو کیمیا گر اب یہ جو کیمسٹری میں یا بایو میں یا فزکس میں یوز ہو رہی ہیں، یہ سب ہماری تو کتابیں تھیں۔ تو اس لیے وہ پھر یعنی جو ہے بعد میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ سارا کچھ لے لینا ہے، لیکن اس قوم سے نا وہ جو ایک آتی کہ عقل جو ہے نا وہ نہیں لینی۔ تو واقعی وہ عقل استعمال کر کے آج ہمارے گھر میں ہر چیز جو ہے نا وہ یہودی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کا نمونہ ہے۔ بہرحال تو مانند ان کی حالت کے، یعنی آل فرعون کے، والذین، اور وہ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دوبارہ بات آ گئی انہی کی، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، وأغرقنا، اور یہ الگ سے ذکر آیا، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، یعنی سارے آل فرعون غرق ہو گئے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وکل، اور وہ سب کے سب تھے۔ کلن میں کیا آ جائے گا؟ سارے کے سارے۔ کلن میں آ جائے گا وہ ساری کی ساری قومیں، کانو، تھے وہ، ظالمین، ظالم، سب کے سب ظالم تھے۔
اللہ نے پہلے بھی آیت لی ہے، بیچ میں یہ آیت دے کے پھر آگے یہ والی آیت لے آئے ہیں۔ ابھی بھی ہم قرآن سے دور رہیں، ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ایک مجمع میں آپ بیٹھ جائیں، آپ عام مجمع میں بیٹھ جائیں اور آپ کسی سے پوچھیں، ہاتھ کھڑا کروا لیں کہ کس نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ ابھی بھی ہم قرآن سے دور ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب اسی آیت کو لیتے ہیں، یہاں پہ نعمت سے کیا، یعنی اس میں سورہ انفال میں اگر آپ پورا اس کا سیاق دیکھیں، یہاں پہ نعمت سے مراد کیا تھی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو، یہ نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قوم سے مراد ہم یہاں پر لیں گے اہل مکہ کو، کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ کہ جو رسول ہم نے آپ میں نعمت کے طور پر بھیجے، آپ یہ دیکھیں ہم ترستے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، ہم وہاں ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹائم دیں گے؟ ہم وہاں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم وہاں ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں۔ ہم تو ایک عام صحابی کو بھی دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اس وقت ہونے کے لیے بھی۔ وہ آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہمارا سارا مال و دولت لے لو، ہمیں وہ جو ٹائم تھا نا، وہ والا جو وقت تھا واپس اس میں لے جاؤ۔ تو یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے اہل مکہ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے، اور ایک رسول تم میں تشریف لے کے آئے ہیں، بلکہ اللہ نے کہیں پر بھی احسان کا لفظ نہیں استعمال کیا، لقد من اللہ نے یہاں پہ احسان کیا، کہا ہے کہ میں نے احسان، تحقیق جو ہے نا وہ احسان کیا اللہ نے انسانوں پر، اللہ کے نبی کو بھیج کر احسان کیا گیا۔ یہ ابھی بھی ہم کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، بے شک وہ وفات پا چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پردہ، لوگ غصہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جی وہ پردہ کر گئے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں لیکن ہم میں موجود ہے۔ درود جس طرح بھی بھجوایا جاتا ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیجر ہے کہ وہ کس طرح سے جاتا ہے، پہنچتا ہے۔ بے شک وہ وفات پا چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پردہ، لوگ غصہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جی وہ پردہ کر گئے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں لیکن ہم میں موجود ہے۔ درود جس طرح بھی بھجوایا جاتا ہے وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیجر ہے کہ وہ کس طرح سے جاتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تم میں تشریف لائے جو اللہ کا بڑا انعام تھا، تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور پھر اپنا حال نہ بدلا، پیغمبر کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا، ان کو اذیتیں دی، ناشکری کی، ان کے صحابہ کو تکلیف دی، جو کوئی مانتا اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو وہ نعمت کس کے حصے میں آ گئی؟ انصار مدینہ کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے، 19 دن کا ٹرپ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8-10 دن جو ہے وہ مطلب اسی طرح ہی تقریباً، تو اس جتنے بھی دن کا تھا تو اس میں ظاہر بات آنے جانے کے بھی کچھ دن کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، اور جو ہے حج کر کے نا فوری واپس نکلے تھے۔ صحابہ کرام بھی وہاں ٹھہرتے نہیں تھے، صحابہ کرام اس لیے نہیں ٹھہرتے تھے کہ جو ان کا ہجرت کا ثواب ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ تو پھر مدینہ کو بعد میں مرکز بنایا گیا، مدینہ سے پوری دنیا میں خیر نکلی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی امام ہیں بڑے بڑے، اور یہ سارے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، خلفۂ راشدین، مسجد نبوی، یہ ایک مرکز ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس نعمت کی کس نے قدر نہیں کی؟ مکہ والوں نے۔ اور آج بھی آپ جب جاتے ہیں، اور آج بھی آپ کئی لوگوں کے یعنی سنتے ہیں کہ جو مدینہ میں ٹھنڈک ہے نا، جو یعنی وہاں پر سکون ہے، وہ کیا ہی بات ہے، وہاں کے لوگ ٹھنڈی طبیعت کے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے آپ جب مدینہ جائیں نا تو کچھ چیز خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں، بے شک 5-10 ریال کی کوئی چیز خرید لیں، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں کچھ خرید لیں وہاں پہ، کچھ ان کو فائدہ دے کے آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے
کہ کیا انصار مدینہ پہ مشکلات نہیں آئی تھیں؟ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تھا تو سمجھو کہ ایک بہت بڑا کام تھا. کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دیں؟ ان کی جانیں نہیں گئیں؟ کس طرح سے قربانیاں دینی پڑی ہیں؟ تو نعمتیں ایسے ہی مل جاتی ہیں. وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ، ہم نے تو سمجھا کہ آپ بڑی برکتوں والے ہوں گے، آپ آئیں گے تو ہمیں آسانیاں ملیں گی، لیکن انہوں نے کسی نے کبھی ایک لفظ تک نہیں کہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کون تھے جو اٹھے ہیں اپنے اس میں سے مجمع میں سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے نکلنے کا تو 3-4 دفعہ کہا تو انصار خاموش بیٹھے رہے، مہاجر بار بار بول رہے تھے. تو تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بار باقاعدہ نہیں کہہ رہے تھے ان کو نا، تو وہ پھر ایک صحابی اٹھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں گے تو ہم وہاں پہ بھی کود جائیں گے. اور پھر کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو ویسے نہیں کہیں گے کہ جیسے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑے. نہیں، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کی گئی ہو. ہاں، وہ جو کہے جنہوں نے کہیں ان کو منافقین کا درجہ دے دیا گیا، یا کہیں پر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا، لیکن بہرحال برکتیں بھی ملی، یہ نہیں کہ نہیں ملی. آپ دیکھیں بعد میں ان کا مقام دیکھیں، بدری صحابیوں کا مقام دیکھیں، اہل مدینہ کا مقام دیکھیں، اور وہ مقام آج تک آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ یہ قرآن کی نعمت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ایسے مل جائے گی؟ آپ کی نیند خراب ہوئی ہے، آپ گرمی میں آئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، نیند ہوئی ہے خراب، تو آپ کو میں نا مجھے الحمدللہ نا ایک بڑی ہلکی سی خوشی سی محسوس ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہوتی ہے کہ نہیں. میں اب دیکھ رہی تھی، میں سفید، میں نے کہا یا اللہ، میں تو کہہ رہی تھی ہم نے سورہ انفال نہیں پڑھنی، اللہ نے پڑھا دی، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ. تو یہ ایسے ہی مل جائے گی. یہ آپ نے جو نیند قربان کی ہے، وہ جو آپ چل کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم نکالا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، آپ میں سے، ہم میں سے، کہ کتنی ہماری قوم میں سے عورتیں سوئی پڑی ہیں، بچے سوئے پڑے ہیں، بوڑھے سوئے پڑے ہیں، مرد سوئے پڑے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ نعمت ایسی. سبق بھی یاد کرنا پڑتا ہے نا. کبھی کبھی دل کرتا ہے سبق نہ سنائے، بلکہ اکثر ہماری کلاس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا دل نہیں کرتا تھا سبق سنانے کو. سبق سنانا پڑے گا مجھے یاد. تو یہ نعمتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے. ماں جو اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ کیسے بعد میں فوراً اس کو پیار کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب بیٹے کی نعمت آپ لگا لیں، چلے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹے کی نعمت لگا لیں، ایسے ہی مل جاتا ہے آپ کو. کتنی مشقتوں سے سارا کچھ کر کے پھر اسی کو پیار کر رہی ہوتی، تو ایسے نہیں ملتی، ٹھیک ہے. آگے چلتے. ان شر الدواب، بے شک بدترین جانداروں میں سے. اللہ نے یہ نہیں کہا شر الناس، اللہ نے کہا کیا کہا ہے؟ شر الدواب. لوگوں میں سے بدتر نہیں کہا، جانوروں میں سے. اور دابہ اکثر دوائب ویسے تو مطلب سب کے لیے آتا ہے، زمین پہ چلنے پھرنے، انسان، چوپائے سارے، لیکن زیادہ تر چوپایوں کے لیے بولا جاتا ہے. جانداروں میں سے اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے نہیں کہا. ان اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ زینہ وہ لوگ، پھر اللہ زینہ کا صلہ چلا گیا، کنیکٹ ہو گیا کس کے ساتھ؟ شر الدواب کے ساتھ. وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. فہم، پس وہ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور وہ یہی لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر شر الدواب پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. بدترین مخلوق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو، یا ان کو کہا ہے جو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بھی کہا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ فرقان میں بھی آگے آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں. اچھا آگے چلتے ہیں. الذین، وہ لوگ، عاہدت، جنہوں نے عہد لیا آپ سے. تا کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، اور عہد
اچھا، وہ عہد لیا آپ سے، منہم ان سے، آپ نے آہدتا عہد لیا آپ نے، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، نقضہ سے نکلا عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرتن ہر مرتبہ، ہر بار، وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، ٹھیک ہے. وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود مدینہ کی طرف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اشارہ یہ بنو قریظہ کی طرف تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہود مدینہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا بنو نذیر کی طرف ہے، کچھ نے کہا بنو قینقاع کی طرف ہے، اور تقریباً ہر وہ جو اصحاب جنہوں نے عہد شکنی کی اس کی طرف جاتا ہے. کیا ہوا تھا میثاق مدینہ؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو معاہدہ ہوا ان کے ساتھ. معاہدہ آپ نے میثاق مدینہ پڑھا ہوگا کئی بار، یہ اور بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو اس میں ان کی شکوں میں سے نا ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مدینہ پر، کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو مدینہ میں رہنے والے سب مل کر اس ٹریٹی کی روح سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا جنگ بدر میں؟ دشمنوں کو ہتھیار بیچے یہود نے، پھر کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پھر معافی مانگی، پھر معاہدہ کیا، پھر خندق کے موقع پر کعب بن اشرف نے کیا کیا؟ ان کو جا کے ورگر لایا، ان کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ میثاق مدینہ کو اگر ہم پڑھیں اس کی شکیں، تو یہ وہ معاہدہ تھا. وعدہ کرتے پھر توڑتے، پھر وعدہ کرتے پھر توڑتے. اس کی مثال اب ہم ریسنٹلی دیکھیں تو یہ جو بورڈ آف پیس جو قائم ہوا ہے، امن معاہدہ، ابھی آپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا پہ، دیکھیں روز کیا نہیں ہو رہا وہاں پہ. صرف بھوک افلاس یا پیاس نہیں ہے، روزانہ وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے. وہ وعدہ کہاں ہے؟ وہ جو لکھوا کے لایا تھا شہباز شریف بھی اپنے ساتھ، اور اس کو باقاعدہ امن کا پیغمبر اس کو کہا ہے، اور جو ہے وہ امن کا جو انہوں نے بورڈ ایک قائم کیا تھا سب نے بیٹھ کے، وہ کہاں ہے؟ یہ تو نہیں باز آتے. اور حماس کو پتہ تھا، حماس اصل میں قرآن کی روح کو پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا. وہ کامیابی ان کو کہاں سے ملی ہے؟ ایسے تو نہیں ملی، انہوں نے اصل میں اس کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے. تو وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں وعدہ. ہر 24 گھنٹوں میں، ہر 10 12 گھنٹے بعد وہ روز وعدے توڑ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کیا ہوا ہے؟ کل ہوا ہے، یہ پتہ نہیں پرسوں ہوا ہے. امریکہ کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے لاہور میں ہماری ایک کوئی ہے ثقافتی ورثہ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے امریکہ کا میوزک لگایا اور سارا کچھ، اور اس کے جو یوم آزادی کو منایا گیا باقاعدہ، اگر آپ دیکھیں سرچ کریں تو. اور میں حیران ہو رہی تھی، اور پورا انہوں نے امریکہ کا فلیگ کے ساتھ ان کی وہ سارا ان کا کیا ہوا تھا. اور مریم جو تھیں، یہ والی نہیں دوسری اورنگزیب، وہ وہاں پر موجود تھی، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے. اب بات امریکہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی اس کا دے رہا ساتھ، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں باہم ایسے گتھم گتھا، ایک قسم، مطلب ایک قسم کے یکجان ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ، اور مل کے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. مل کے انہوں نے مارا خمینی کو، خامنائی کو، مل کے مار رہے ہیں. وعدہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کے لیے دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں ابھی. اور اس کے بارے میں کوئی بولتا آواز بھی نہیں اٹھاتا. باقاعدہ انہوں نے آئی تھنک سما تھا وہ ٹی وی، کہ اس پہ باقاعدہ دکھا رہے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر، کیا اس کا نام ہے، مریم اورنگزیب جو ہے اس میں شامل ہوئی ہیں،
اور یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، باقاعدہ اس کی انہوں نے چلائی یہ ویڈیو. کسی کے کوئی احتجاج ہوا ہے، کوئی بول رہا ہے جی. اچھا اس چیز پہ بے شک جو حکومت کے خلاف بولے گا اسے گولی مار دیں گے. اچھا دیکھیں ایک چیز پہ نا کچھ پکڑ لیتے ہیں بڑی اتنی پکا مضبوطی سے. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی ہوئی ہے جیو چینل پہ، تو وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کی دوستی کو پکا پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی اس کو بھی، لیکن ادھر سے نہیں چھوڑتے. مفاد اس میں، اب اس میں ہاں اس میں وہ ہے نا کہ اس میں ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، اور جو ہے اس میں ان کا سارا کچھ جاتا ہے کیونکہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہے. لیکن مکمل طور پہ بھی نہیں کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اب یہ جو ایران عراق کی جنگ پر لڑائی جا رہی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اس وجہ سے وہ جو بار بار وعدہ توڑ رہے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں. اللہ نے اب آگے دیکھیں کیا حکم دیا، ہمیں اب کیا آرڈر آ رہے ہیں، آگے پڑھیں. فَإِمَّا پھر اگر ایسے لوگ باقاعدہ آپ کے ساتھ لڑنے کو آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. فَإِمَّا پھر اگر تسقفنہم لفظ کہاں سے نکلا اس کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پھر اگر آپ پائیں انہیں، بلکہ پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا ثقافہ کہتے ہیں کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو کا ادراک حاصل کرنا یا دیکھنا، کسی چیز کو پا لینا، یہ ثقافہ ہے. تسقفنہم آپ پائیں انہیں، فی الحربی حرب میں، جنگ میں، تو کیا کرنا ہے اب. فشرد تو مار بگائیں انہیں. شرد کہاں سے نکلا؟ تشرید سے. اور تشرید کسے کہتے ہیں؟ منتشر کرنا، بگانا. کس وجہ سے؟ عبرت کے طور پر. کیوں؟ بہم ان کے ذریعے، تو مار بگائیں. فشرد بہم مار بگائیں ان کے ذریعے، من خلفہم انہیں جو پیچھے ہیں ان کے. کیا یہ قرآن نہیں پہنچا ہمارے جرنیلوں تک؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی ایسی پھینٹی لگائیں کہ ان کے ذریعے جو پیچھے کھڑے ہیں، جو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمارے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ بھارت. اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح ذرا پاکستان کی، پھر بعد میں پٹائی کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. یہ کیا کریں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ان کے ذریعے انہیں بھی مار بگائیں. اب دیکھیں یہ تو اپنے تھے، ابو جہل، جو ابو لہب، یہ تو اپنے تھے. یہود جو تھے جب اپنے ہی نہیں مان لائے، اپنے ہی پیچھے سے آ کے جنگیں لڑ رہے ہیں، تو یہود نے پھر کیا کرنا تھا؟ یا چلیں لگا لیں آپ ادھر آ جائیں. یہ تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو کتاب تھی، سب سے پہلے تو ان کو ہی مان لانا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی اپنی گزاری ہوگی. کان یتوال الحزن، مسلسل حزن میں، مسلسل غم میں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک شخص کی دشمنی برداشت نہیں کرتے. ایک مجمع میں سے ایک اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا، ایک کی دشمنی برداشت، چاروں طرف سے دشمنی، اپنے بھی دشمن اور پھر یہود بھی دشمن، اہل کتاب بھی دشمن، جن کے پاس کتاب تھی وہ بھی دشمن، سب دشمن. اللہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں پائیں جنگ میں تو ایسی پھینٹی لگائیں، ایسا مار بگائیں کہ ان کے ذریعے من خلفہم جو ان کے بھی پیچھے ہے ان کو بھی سبق حاصل ہو جائے، ان کو بھی عبرت مل جائے، عبرت ناک سبق دلائیں. آپ کو یاد ہے ہمارے دور میں نا ہمارے ٹیچر کسی بچے کی ایسی پھینٹی لگاتے تھے کہ جب ایک کی پھینٹی لگتی تھی تو سب الرٹ ہو جاتے تھے. اکثر میں بھی ایسے کرتی ہیں، ایک کی ٹھکائی کرتی ہیں وہ سارے پھر نا ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ایسی مار ماریں کہ پچھلے بھی جو ہے نا سمجھ جائیں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اللہ نے لعلہ کا لفظ لیا ہے، ٹھیک ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. تو اس قسم کی پالیسیز اپنانی چاہیے ہمارے بھی جو ہیں جرنیلوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.